اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 54 کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس آیت میں خداوند کریم نے انسان کی زندگی کا پورا خلاصہ پیش کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہیں ضعف اور ناتوانی اور کمزوری سے خلق کیا، یعنی جب تم پیدا ہوئے تھے تو ضعف اور ناتوانی کی انتہا پر تھے، تم اس قدر ضعیف تھے کہ اپنا کھانا بھی خود سے نہیں کھا سکتے تھے، اس قدر ضعیف تھے کہ اگر کوئی مچھر کاٹ لے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، اس قدر ضعیف تھے کہ تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، تمہیں فقط ایک کام آتا تھا، وہ کیا تھا؟ رونا۔ بھوک لگتی تھی روتے تھے، پیاس لگتی تھی روتے تھے، مچھر کاٹ لیتا تھا روتے تھے، پیٹ میں درد ہوتا تھا روتے تھے، فقط رونا آتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ضعف اور ناتوانی کی انتہا پر تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر خداوند کریم نے ضعف اور ناتوانی کے بعد تمہارے لیے قوت کو قرار دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہارے بازو مضبوط ہونے لگے، تم جوانی کے عالم میں آ گئے اور اپنے آپ کو باقدرت اور باصلاحیت محسوس کرنے لگے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، پھر قوت عطا کرنے کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے تمہیں ضعف اور ناتوانی میں مبتلا کر دیا اور بڑھاپے میں مبتلا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، خداوند کریم جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، خداوند کریم ہی ہے کہ جو جاننے والا بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا پورا خلاصہ ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں: بچپنا، جوانی، بڑھاپا، یہ 3 مرحلے ہیں۔ بعض صرف بچپنے کو پاتے ہیں، یعنی ان کی وفات بچپنے میں ہو جاتی ہے، بعض بچپنے اور جوانی کو پاتے ہیں، بعض مثال کے طور پر بڑھاپے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ مبارکہ نحل میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یخلقکم ثم یتوفاکم، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا اور جو تمہیں موت دے گا، تمہیں وفات دے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ افراد وہ ہیں کہ جو اپنی عمر کے پسترین حصے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بڑھاپے کو ارذل العمر سے تعمیر کیا ہے خداوند کریم نے، یعنی انسان کی زندگی کا جو پسترین حصہ ہے وہ کیا ہے؟ بڑھاپا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ اور پسترین حصہ کیا ہوگا کہ انسان اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتا ہے، انسان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ارذل العمر ہے، زندگی کا سب سے پسترین حصہ ہے۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، سورہ یاسین میں خدا کریم نے اشارہ فرمایا کہ ہم جسے عمر دیتے ہیں
پھر خلقت میں اس کو دوبارہ پلٹا دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ضعف اور ناتوانی سے خلق ہوئے تھے، دوبارہ ضعف اور ناتوانی پر پلٹ جاتے ہیں۔ ابتدا بھی ضعف و ناتوانی ہے، انتہا بھی کیا ہے؟ ضعف و ناتوانی۔ بیچ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ جسے جوانی کہا جاتا ہے، یہ حصہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا کل سرمایہ یہ زندگی ہے جسے ہم گزار رہے ہیں، درست ہے؟ اور یہ سرمایہ کیسا سرمایہ ہے؟ یہ سرمایہ ایسا سرمایہ ہے کہ اگر اس سرمایہ کو استعمال کر کے ہم نے نفع حاصل نہیں کیا تو نقصان فقط نفع میں نہیں ہوگا بلکہ سرمایہ کا بھی نقصان ہوگا۔ بعض کاروباری افراد اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، مثال کے طور پر کارخانہ لگایا، نہیں کما پائے، لیکن ان کا کیپٹل اپنی جگہ پر محفوظ رہتا ہے، صحیح ہے، نفع نہیں ہوا لیکن سرمایہ اپنی جگہ کیا ہے؟ باقی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کے وقت کی قسم، تمام کی تمام انسانیت خسران میں ہے۔ خسارہ اور نقصان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نقصان کہ جہاں پر اصل سرمایہ باقی رہے، انسان نفع نہ کمائے، اس کو نقصان کہا جاتا ہے۔ خسارہ نہ صرف نفع نہ ہو، سرمایہ میں بھی نقصان کرتا رہے۔ اس کی مثال علماء کرام دیتے ہیں برف بیچنے والے کی۔ کہ برف بیچنے والا جو اپنا سرمایہ لگا کر برف خریدتا ہے، اگر برف بک گئی تو فبہا، نہیں بکی تو کیا ہوگا؟ وہ برف بھی کیا ہوتی رہے گی؟ پگھلتی رہے گی۔ اگر اس کو اسٹوریج کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو وہ برف بھی کیا ہوگی؟ پگھلتی رہے گی۔ تو یہ جو ہمارا سرمایہ ہے یہ روز بروز پگھل رہا ہے، روز بروز کیا ہو رہا ہے؟ پگھل رہا ہے۔ یعنی کل کا دن 3 حصے ہیں ہماری زندگی کے۔ ایک حصہ کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں ماضی، ایک حصہ حال، ایک حصہ کیا ہے؟ مستقبل۔ ماضی جو گزر گیا کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آ سکتا، کسی قیمت پر بھی۔ یعنی آپ اگر پوری دنیا بھی دے دیں اور چاہیں کہ میرے کل کا دن دوبارہ پلٹ جائے، چاہے جائے کہ وہ 10-12 سال جو پچھلے گزر گئے ہیں، آپ کل کا دن کیا جو پچھلا گھنٹہ گزرا ہے وہ آپ دوبارہ نہیں لا سکتے ہیں۔ تو ماضی گزر چکا ہے۔ مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں ہے آپ کو۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی میں یہاں سے اٹھوں اور میری موت واقع ہو جائے؟ ماضی واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا ہے، مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ کل سرمایہ کیا رہ گیا میرا؟ یہی حال۔ ابھی سے اگر میں نے ابتدا نہیں کی تو پھر کبھی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، ہنس کھیل کر گزار لو، انشاءاللہ بڑھاپے میں دیکھ لیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، حجاب بھی کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری۔ کیا پتہ بڑھاپا دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اور کیا پتہ جب بڑھاپا دیکھنا نصیب ہو تو جسم میں اتنی طاقت ہو کہ آپ یہ اعمال انجام دے سکیں۔ آج جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی تمام صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں؟ جوان ہوتی ہیں۔ انسان ہر کام کر لیتا ہے، اسے ہر کام آسان لگتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جہاں انسان بیماری کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، بہت دل چاہے گا کہ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ لے، لیکن نہیں پڑھ سکتا۔ بہت دل چاہے گا کہ حج انجام دے لے، اب نہیں ہو سکتا۔ تو بہت بڑی غفلت یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بس گزار لو، انشاءاللہ بڑھاپے میں جا کے پھر دیکھا جائے گا۔ اسی لیے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر، جناب ابو ذر کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر کن علی عمرک اشح منک علی درہمک و دینارک۔ اے ابا ذر، اپنی عمر پر، یعنی جو زندگی تم گزار رہے ہو، اس کے معاملے میں اپنے درہم اور دینار سے زیادہ بخیل ہو جاؤ۔ یعنی انسان اپنے پیسے کے معاملے میں کتنا بخیل ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتا کسی کے اوپر۔ کہ اس عمر کو گزارنے میں اپنے پیسے سے زیادہ بخیل ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی فضول کاموں میں زندگی کو ضائع مت کرو، بیہودہ کاموں میں
زندگی کو ضائع مت کرو. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. مومنین کی صفات کیا ہے؟ سورہ مومنین کی ابتدائی آیت میں وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے پہلو کو بچاتے ہیں. بیہودہ کام سے مراد یہ نہیں جس کا کوئی نفع نقصان نہ ہو. حرام کام تو دور کی بات ہے، یعنی ایک انسان وقت گزارتا ہے مباحات میں مثال کے طور پر، حرام نہیں ہے لیکن بہرحال وقت گزر رہا ہے. تو یہ جو زندگی کا سرمایہ ہے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. یہ اگر ہم نے ہاتھ سے گوا دیا تو پھر آخرت کی زندگی ہم حاصل نہیں کر سکتے. یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمسن. رسول فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو. پہلی چیز کیا ہے؟ شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت شمار کرو. وصحت کا قبل سقمک، اپنی صحت اور اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت شمار کرو. وغنا کا قبل فقرک، اپنی بے نیازی کو، جب اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تمہارے پاس آج پیسہ ہے تو اس بے نیازی کو اپنی فقیری سے پہلے، قبل اس کے کہ تم فقیر ہو جاؤ، اس کو غنیمت شمار کرو. یعنی اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر اور صحیح طریقے سے عاقلانہ خرچ کرو. وفراغ کا قبل شغلک، اور اپنے فرصت کے ایام کو یا فرصت کے وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت شمار کرو. الفرصت تمر کمر السحاب، فرصت ایسے گزر جاتی ہے کہ جیسے بادل گزر جاتے ہیں. وحیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت شمار کرو. تو یہ ہمارا کل سرمایہ ہے جسے ہم گزار رہے ہیں. اس پوری زندگی میں بھی جو سب سے بہترین حصہ ہے ہماری زندگی کا وہ کون سا حصہ ہے؟ نوجوانی. جب انسان کی تمام صلاحیتیں جوان ہیں، انسان کی تمام قوتیں جوان ہیں، اس جوانی کو ضائع نہ کریں، کیونکہ خداوند کریم کو جوان کی عبادت بھی بہت پسند ہے اور جوان کی توبہ بھی بہت پسند ہے. یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے، یہاں پر اکثر خواتین اگر میں مثال لوں، کسی کی مثال کے طور پر سونے کی انگوٹھی گم ہو جائے اور نہ مل رہی ہو اور 1 ہفتے بعد یا ہفتے بعد وہ مل جائے تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. کہ خداوند کریم کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے. کہیں زیادہ خداوند کریم خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں پلٹ آیا ہے. تو نوجوان کی توبہ اور نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. یہ الگ بات ہے کہ خداوند کریم نے ٹائم دیا ہوا ہے، موت سے پہلے کبھی بھی توبہ کر لو. ملک الموت سے دیکھنے سے پہلے کبھی بھی توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. لیکن اگر انسان جوانی میں توبہ کرے تو یہ توبہ زیادہ خداوند کریم کو پسند ہے. اسی طریقے سے جوانی کی عبادات خداوند کریم کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ جب جوانی میں جب تمام کی تمام چیزیں جوان ہیں، انسان کا جسم جوان ہے، انسان کی خواہشات جوان ہیں اور انسان اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے خدا کی عبادت کرتا ہے، تو یہ تھوڑا سخت مرحلہ ہے. بڑھاپے میں بہرحال انسان کی کچھ صلاحیتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کی انسان کو خواہش نہیں رہتی. جو ایک جوان کی خواہش ہوتی ہیں وہ ایک بوڑھے شخص کی خواہشیں نہیں ہوتی. لہٰذا اگر بوڑھا شخص عبادت کر بھی رہا ہے مثال کے طور پر تو ایک طریقے سے فرشتے کی مانند ہو گیا کہ فرشتوں کے پاس خواہشات نہیں ہیں، انسان کو خداوند کریم نے خواہشات دی ہیں. تو یہ جو بہترین حصہ ہے ہماری زندگی کا جسے جوانی کہا جاتا ہے، اس جوانی کو بچا کر لے جائیے. بڑھاپا خود بخود سنور جائے گا. خود بخود سنور جائے گا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر بڑھاپے میں لاؤبالی ہو جائیں، نہیں. یعنی اگر آپ نے جوانی اللہ کی اطاعت میں گزار دی تو انشاءاللہ بہت امکان قوی ہیں کہ آپ کے جو بڑھاپا ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت میں گزرے گا. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی مومن بوڑھا ہو جائے اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کچھ اعمال انجام نہ دے سکے تو خداوند کریم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ سارے اعمال لکھتے جاؤ جو یہ جوانی میں انجام دیا کرتا تھا.
اب اگر آپ مثال کے طور پر جوانی میں نماز شب پڑھنے کی عادی ہیں مثال کے طور پر، یا اللہ نے آج آپ کو دیا ہے، آپ ہر روز صدقہ نکالنا آپ کی عادت میں شمار ہو گیا ہے، بڑھاپے میں پہنچ کر مثال کے طور پر حالت نہیں رہی، اب نماز شب نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو خداوند کریم کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں ہر روز کی نماز شب لکھو، کیونکہ جوانی میں کیا کیا کرتا تھا؟ نماز شب پڑھا کرتا تھا، جب اس کے پاس پیسہ تھا ہر روز صدقہ دیا کرتا تھا، آج پیسہ نہیں ہے، اس کے حساب میں ہر روز کا صدقہ لکھو۔ تو یہ جو جوانی ہے یہ زندگی کی بہار ہے، اور دھوکہ انسان یہیں پر کھاتا ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہمارے جو گھر کا ماحول ہے، جو خاندان کا ہمارا ماحول ہے، اس میں جو بزرگ افراد ہیں وہ بھی اپنے جوان بچوں کو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابھی تو تم جوان ہو، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ اگر اس 4 دن کی چاندنی کو انسان نے اللہ کی اطاعت میں گزار لیا تو پھر انشاءاللہ اندھیری رات نہیں ہوگی، پھر 14ویں کی رات ہوگی۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس 4 دن کی چاندنی کو ہی صحیح نہیں گزار رہے ہیں، یہی 4 دن کی چاندنی ہے بھائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، یعنی جو چیز آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہی 4 دن کی چاندنی ہے، یعنی آپ سے مراد یعنی جو بزرگ خاتون ہیں یا بزرگ افراد ہیں گھر کے جو سمجھ رہے ہیں کہ یہی 4 دن کی چاندنی ہے، تو ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہی 4 دن کی چاندنی ہے، میرا کل سرمایہ یہی ہے، اگر اس کو بھی میں نے ضائع کر دیا تو میں خسارے اور نقصان میں ہوں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا سے ایک روایت منسوب ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیئان لا يعرف فضلہما الا من فقدہما، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی فضیلت نہیں جانتا مگر وہ شخص جو ان 2 چیزوں کو کھو دے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ الشباب والعافیہ، ایک نوجوانی اور دوسری صحت و تندرستی۔ ابھی ہم جوان ہیں مثال کے طور پر، یا ابھی اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہوئی ہے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا نعمت ہمارے پاس ہے۔ ایک دن کے لیے یا کچھ دن کے لیے جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور ہم سے اٹھا نہیں جاتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یار کیا نعمت تھی ہمارے پاس۔ یا ابھی ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں، کان کام کر رہے ہیں، بہت کچھ سن سکتے ہیں، زبان کام کر رہی ہے، اللہ کے ذکر میں بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے وہ وقت آ جائے مثال کے طور پر بڑھاپے میں کہ جب زبان کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کا کتنا دل چاہے گا کہ میں قرآن پڑھوں، لیکن نہیں پڑھ سکتا، موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہی جوانی ہے ذانی گرامی، جس جوانی کو سنبھال کر لے جانا ہے۔ اصحاب کے سامنے سے ایک شخص کا حضور ہوا، اصحاب نے کہا کہ مجنون، یہ شخص مجنون ہے۔ جب اللہ کے رسول نے سنا کہ اصحاب اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انما رجل مصاب، دیکھو جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ شخص مجنون ہے، پاگل ہے، کہا بالآخر یہ ایک شخص ہے کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے، جس طریقے سے کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اور بیماری کا، یہ بھی ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ انما المجنون عبد او امۃ ابلیا شبابہما فی غیر طاعت اللہ، مجنون وہ ہے، وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت کے بغیر گزارا ہے۔ کہ یہ شخص مجنون ہے، یہ شخص عقل سے پیدل ہے، جس کو نہیں معلوم ہے کہ یہی جوانی ہے، اب یہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گی۔ 15 16 17 18 سال سے جو بندے کی جوانی شروع ہوتی ہے لڑکوں کے اعتبار سے، اور مثال کے طور پر جو روایت میں اگر ایک حد کو معین کیا جائے تو 40 سال۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، امام فرماتے ہیں کہ اذا بلغ الرجل 40 سنہ، اگر کوئی شخص 40 سال کا ہو جائے، ولم یغلب خیرہ شرہ،
اور 40 سال ہونے کے بعد اس کی نیکیاں اس کی برائی پر غالب نہ ہوں. یعنی اگر 40 سال کا نامہ اعمال نکالا جائے کہ اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں کتنی برائیاں کی ہیں، تو اس کی برائیاں زیادہ ہوں، نیکیاں کم ہوں. قبل الشیطان بین عینیہ، ایسے شخص کو شیطان اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ قال ھذا وجہ لا یفلح، یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب سوچیے، یعنی 40 سال ایک طریقے سے حد معین ہو گئی. 40 سال تک کیا ہو گیا؟ حد معین ہو گئی کہ اگر آپ کا خیر آپ کے شر پر غالب نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کامیاب ہو گیا. پھر شیطان کہتا ہے کہ یہ چہرہ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر امام فرماتے ہیں، ایک اور روایت منسوب ہے امام سے کہ ما من شاب ینشأ فی طاعت اللہ حتی یموت علی ذلک الا اعطاہ اللہ اجر 99 صدیقا. کوئی جوان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارے یہاں تک کہ اسی اطاعت پر اس کو موت واقع ہو جائے، مگر یہ خداوند کریم اس کو 99 صدیقین کا اجر عطا کرتا ہے. 99 صدیقین کا اجر. صدیقین انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک ہے صادق کہ صدیقین. صدیق ایک مقام ہے، جیسے نبوت، امامت یہ ایک عہدہ الہی ہے، اسی طریقے سے صدیقین بھی ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے، ایک منصب ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّادِقِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو بھی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، ایسا شخص قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اپنا فضل کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء والصادقین، اور شہداء میں سے، والصالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی اچھے ہم نشین ہیں. تو کہا کہ جو اللہ اور اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، یہ نہیں کہا کہ وہ صدیقین میں سے ہوگا، کہا کہ صدیقین کے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ صدیق ایک مقام ہے خدا کے نزدیک، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اطاعت گزار ان کے ساتھ ہوگا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم کو یاد کرو ہماری کتاب میں کہ ابراہیم صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو بہرحال ایک اور روایت جو منسوب ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہما. اے شخص، یہ رات اور دن تیرے اندر عمل کر رہے ہیں، فعمل فیہما، تو بھی ان میں عمل کر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو رات و دن گزر رہے ہیں مجھے بوڑھا کر رہے ہیں، میری جوانی کو کھا رہے ہیں، میری عمر کو کھا رہے ہیں، مجھ میں عمل کر رہے ہیں. فعمل فیہما، تو بھی ان میں کیا کر؟ عمل کر. وَيَأْخُذَانِ مِنْكَ فَخُذْ مِنْهُمَا، یہ رات و دن تجھ سے لے رہے ہیں، یعنی تیرا سرمایہ تجھ سے لے رہے ہیں. کل کا جو دن گزر گیا وہ اب پلٹ کر نہیں آئے گا. ہم بڑی دھوم دھام سے ہیپی برتھڈے تو مناتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ سال جو گزر گیا ہے یہ سال اب واپس نہیں آنے والا ہے. تو خوشی کس بات کی؟ خوشی تو انسان جب منائے کہ جب انسان کا جو سال گزر گیا ہے وہ بہت بہترین گزرا ہو، تب تو خوشی کی بات ہے. پھر تو ہر دن ہی عید کا دن ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ رات و دن تمہارے اندر عمل کر رہے ہیں، تم سے لے رہے ہیں، تم بھی ان میں عمل کرو اور تم بھی ان سے اپنا سرمایہ لو، توشہ آخرت جمع کرو. بس جو آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع تھا، میں نے بہت طول دیا، معذرت میں چاہتا ہوں کہ گزشتہ خامیوں کو کس طریقے سے اس کا جبران کیا جائے، تدارک کیا جائے، اور آئندہ کی زندگی کیسے گزاری جائے. گزشتہ جو گزر گیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے. اب جو نماز آپ نے اپنے وقت میں نہیں پڑھی ہے وہ دوبارہ وہ وقت واپس نہیں آ سکتا ہے، درست ہے. تو اس میں اگر ہم سے خطائیں ہوئی ہیں تو وہ خطائیں 3 قسم کی ہیں.
ایک خطا وہ ہے جو فقط معصیت کہلاتی ہے، مثلا جھوٹ بولا ہے، مثلا غیبت کی ہے، یا کوئی اور گناہ نعوذ باللہ انجام دیا ہے، تو اس کا جبران فقط یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی سچے دل سے پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، شرمندہ ہوں، نادم ہوں اپنے کام پہ، بارگاہ الہی میں راز و نیاز کریں، اپنے گناہوں پر روئیں، گریہ کریں، ندامت کا اظہار کریں، اور پختہ ارادہ کریں کہ اب آئندہ یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ توبہ ہے۔ تو اگر کوئی ایسی خطا ہے تو اس کا جبران فقط توبہ ہے۔ ایک خطا وہ ہے کہ جو فقط خطا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ پلینٹی بھی لگ جاتی ہے توبہ کے علاوہ، مثلا نماز نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، مثال کے طور پر خمس نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، حج انجام نہیں دیا، تو اس میں توبہ کے ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی قضا کرنا واجب ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی ہیں مثال کے طور پر 4 سال 5 سال، اپنا حساب کریں اور نمازوں کو ابھی سے پڑھنا شروع کریں۔ اس امید پہ نہ رہے کہ انشاءاللہ میں مر جاؤں گا تو گھر والے پڑھوا لیں گے کسی سے، گھر والے نہیں پوچھتے کسی کو۔ یہ حقیقت ہے، جب انسان مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر گھر والے بھی کب پوچھتے ہیں؟ سویم والے دن، چیلم والے دن، برسی والے دن، پھر اس کے بعد کیا؟ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جمعرات کی فاتحہ میں اگر آپ کو یاد رکھ لیا تو بڑی بات ہے، لیکن اس امید پر چلے جانا کہ انشاءاللہ گھر والے پڑھوا لیں گے، یہ انتہائی بیوقوفی ہے۔ تو ابھی سے اپنی قضا کو پڑھنا شروع کریں، جتنی بھی قضا رہ گئی اپنی قضا کو پڑھنا شروع کریں۔ روزے قضا ہو گئے، قضا رکھنا شروع کریں۔ روزہ کا کفارہ دینا ہے، کفارہ ادا کریں۔ حج انجام نہیں دیا ہے، جب انسان کے پاس استطاعت ہو، استطاعت کے باوجود حج انجام نہیں دے تو پھر اگلے سال حج مستقر ہو جاتا ہے۔ مستقر کا مطلب یہ ہے کہ اب استطاعت کی شرط ختم ہو جاتی ہے، اب ہر حال میں آپ کو حج انجام دینا ہے، چاہے آپ مستطیع ہوں چاہے آپ مستطیع نہ ہو، لہٰذا اگر نہیں کیا ہے تو انجام دیں۔ بہرحال یہ جو عبادات انجام نہیں دی ہیں، اگر ان کی قضا موجود ہے تو ان کی قضا انجام دے۔ یہ تو حقوق اللہ ہو گئے۔ دوسرا ہو گیا حقوق العباد۔ کسی کا مال کھایا ہے مثال کے طور پر، یا بچپنے میں، یا مثال کے طور پر جب انسان نیا جوان ہوتا ہے، اسے نوجوان کہا جاتا ہے، اسکول کے ٹائم پیریڈ میں یا مثال کے طور پر کالج کے ٹائم پیریڈ میں کسی کا مال لے لیا، کسی کی کاپی لے لی، کسی کا پینسل لے لیا، یا کسی کے پیسے لے لیے، یا کسی دکاندار کو مثال کے طور پر پیسے نہیں دیے، یہ حقوق الناس ہیں، ان کو ادا کریں۔ اگر جانتا ہے جائے، ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس سے مصالحت کرے کہ میں نے فلاں فلاں تاریخ کو مثال کے طور پر ایسا ایسا ہوا تھا، کچھ پیسے میری طرف نکلتے ہیں آپ کے، میں وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو یا تو آپ مجھے ٹائم دیجئے یا پھر وہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کو مصالحت کہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مصالحت کرے۔ جانتا ہے دے سکتا ہے پیسے تو لوگوں کے پیسوں کو واپس کرے۔ اگر نہیں جانتا ہے، یعنی اب واپس لوٹانا ممکن نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر جانتا ہی نہیں ہے وہ شخص کہاں رہتا ہے، کہاں چلا گیا، یا اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں ہے، تو پھر عنوان آ جاتا ہے کس کا؟ رد مظالم کا۔ رد مظالم یعنی مثال کے طور پر انسان اندازہ لگائے کہ 1000 روپے، 2000 روپے، 10,000 روپے نکلتے ہیں لوگوں کے میری طرف، یہ 10,000 روپے رد مظالم کے عنوان سے اپنے مجتہد کو دے کہ یہ رد مظالم ہے، جیسے خمس آپ دیتے ہیں اس طریقے سے یہ رد مظالم ہے، تو اس کو ادا کریں۔ تو یہ تو گزشتہ کی زندگی ہو گئی جو آپ گزار چکے ہیں۔ اب کیا پروگرام، یعنی آگے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھا، اس میں ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ یہ بھی توفیق الہی ہے، اور اس میں جتنا انسان اللہ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے کہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں۔ خداوند کریم نے انسان کے ساتھ ایک ضمیر دیا ہوا ہے، وہ جگاتا تو رہتا ہے انسان کو
کہتا رہتا ہے کہ یہ کام غلط کیا ہے، فلاں کے ساتھ تم نے ایسا کیا، صحیح نہیں کیا، آج نماز نہیں پڑھی، صحیح نہیں کیا. لیکن جب انسان اس ضمیر کی آواز نہیں سنتا ہے تو پھر بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر بھی سو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بقول امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہ وہ جو سیاہی ہوتی ہے وہ سیاہی پورے دل پر پھیل جاتی ہے. وہاں فرماتا ہے جب انسان پہلی مرتبہ گناہ انجام دیتا ہے تو ایک نقطہ انسان کے دل پر بنتا ہے سیاہ رنگ کا. توبہ کر لے تو دوبارہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ سیاہ رنگ کا نقطہ بڑا ہوتا رہتا ہے جتنی بار انسان گناہ انجام دیتا رہتا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل انسان کا کیا ہوتا ہے؟ سیاہ. جب یہ اس مرحلے پر انسان پہنچ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے انسان کے لیے. یعنی آپ سوچیں کربلا میں کتنے خطبے دیے امام نے، شب عاشور بھی خطبے دیے، روز عاشور بھی خطبے دیے. جہاں مولا کو موقع ملا خطبے دیتے رہے. نہ صرف خود خطبے دیتے رہے، اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ ان کو جا کے سمجھاؤ، لیکن سامنے والے کے سر پہ جونگ نہیں رکھی. کیوں؟ حرام سے بڑھ گئے، یعنی قساوت قلب جسے بولتے ہیں. انسان ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، یہ خدا کا سب سے بڑا عذاب ہے. پسر سعد امام کہہ رہے ہیں کہ تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا نہیں یہ کام نہیں کروں گا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا. کہا میں ضمانت دیتا ہوں، زمینیں چھین لی جائیں گی، میں ضمانت دیتا ہوں، مال و دولت میرا لے لیا جائے گا، میں ضمانت دیتا ہوں. یعنی امام ساری چیزوں کی ضمانت دے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو رائے کی حکومت پسند ہے. یعنی انسان قساوت قلب میں کس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ امام معصوم کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کر رہی ہے. تو یہ ایک انتہائی نعمت اور شکر ہے کہ انسان کتنی جلدی متوجہ ہو جائے کہ نہیں میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس طریقے سے زندگی نہیں گزارنی ہے. اور ایک ڈرائیور جب مثال کے طور پر اس کو مشرق کی طرف جانا ہو اور وہ مغرب کی طرف جا رہا ہو تو جتنی تیزی سے جائے گا اتنا ہی منزل سے کیا ہوتا رہے گا؟ دور ہوتا رہے گا. اور جتنی جلدی اس کو معلوم ہو جائے کہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں اتنی جلدی اس کو واپس پلٹنا اس کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے. جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا مشکل ہوتا چلی جائے گی. تو جب انسان متوجہ ہو جائے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنین پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے موم ہو جائیں. قاضی فضیل بن عیاض نے جب یہ آیت سنی تو فوراً سے منقلب ہو گیا. ڈاکو، ڈکیت، قطاع الطریق، لوگوں کو لوٹنے والا، جب کسی گھر پر چوری کے ارادے سے یا مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اپنی معشوقہ کو ملنے گیا اور کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یہی آیت پڑھی اس نے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ لذکر اللہ. تو فوراً سے کیا ہوا؟ منقلب ہو گیا کہ ہاں یہ وہ وقت آ چکا ہے. تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ خداوند کریم نے ہمیں توفیق دی ہے کہ کم از کم ہمیں معلوم تو ہو گیا ہے. صحیح زندگی ہم نے جیسی بھی گزاری لیکن کم از کم اب معلوم ہو گیا ہے کہ زندگی اب کیسے گزارنی ہے. اور مستقبل کا برنامہ یا مستقبل کا پروگرام فقط ایک ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ مسلمانی کی حالت میں مرو. تقوی الہی بس یہی پروگرام ہے. یعنی پوری زندگی اب کیسے گزارنی ہے؟ تقوی کے ساتھ گزارنی ہے. تقوی اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتا ہے جب تک علم نہ ہو حلال و حرام کا. اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کا جب تک علم نہ ہو اس وقت تک انسان تقوی حاصل نہیں کر سکتا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.